سورہ مبارکہ زخرف کی تلاوت کے اعتبار سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں، کیونکہ بہت سارے افراد چاہتے ہیں کوئی ایسی بات روزانہ ان کی خدمت میں پہنچا دی جائے جو مختلف مسائل کے حل کے طور پر۔ تو مسئلہ آج کل کے دور میں انسان کی صحت یابی کے حوالے سے بڑا ہے۔ نہیں معلوم ہوتا کہ انسان اپنے اندر کون سے مرض کو پال رہا ہے، اور اگر پراپر انسان میڈیکل چیک اپ نہ کروائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرض جو پوشیدہ ہو انسان کو اچانک موت کے منہ تک پہنچا دے۔ بہت ساری تفصیل ہو سکتی، البتہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر انسان واقعاً عبادات کو خلوص قلب کے ساتھ انجام دے تو بہت سارے امراض تو اس کے جسم میں پروان چڑھ ہی نہیں پاتے۔ البتہ انسان بچتا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ روزہ انسان کا بگاڑتا کچھ نہیں ہے، بناتا سب کچھ ہے۔ نماز انسان کو سنوارتی اور سجاتی ہے، زکوٰۃ انسان کے دل کو نرم بناتی ہے، حسین کا ماتم انسان کو حسین سے قریب کر دیتا ہے، غریب نہیں کرتا قریب کرتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من کتبہا، جو شخص بھی سورہ زخرف کو لکھے۔ روایت میں الفاظ نہیں موجود ہیں کہ کیسے لکھے، کہاں پر لکھے، لیکن جو بات سمجھ میں آ سکتی، چاہے تو انگشت شہادت سے لکھے اور چاہے تو آب فرات سے اپنی انگشت کو تر کر کے لکھے اور چاہے تو آب زمزم سے اپنی انگلی کو تر کر کے لکھے۔ نہ تو زعفران کا لفظ استعمال ہوا، نہ خاک کربلا، خاک شفا کے الفاظ یہاں استعمال ہوئے۔ من کتبہا وشربہا، جو اس سے لکھے اور لکھ کے پی لے۔ سورہ زخرف کو لکھے اور لکھ کر پی لے۔ عجیب جملہ ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وہ کبھی کسی دوا کا محتاج نہیں ہوگا۔ جو شخص سورہ زخرف کو لکھے اور لکھ کے پی لے وہ کسی دوا کا محتاج نہیں ہوگا، کسی ایسے مرض کے لیے جو اس پر غالب آ سکتا ہو۔ اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ مرض آ جانے کے بعد دوا کرنا سنت انبیاء ہے، لیکن مرض آ جانے سے پہلے مرض سے بچ جانا یہ طریقہ انبیاء ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے میں نے اس لیے اتنا کھول کے بیان کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوا چھوڑ کر پھر کہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان لکھے اس کو اور لکھ کر پی لے تو کبھی زندگی میں کسی دوا کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر اس کے پانی کو چھڑک دیں کسی ایسے شخص پر جس سے ایسی بیماری ہو جو رنگ بدلتی ہو، ڈائگنوز نہ ہوتی ہو، بعض نے ترجمہ کیا مسروع کا اسے مرگی کے دورے پڑنا، اگر کسی ایسے شخص پر سورہ زخرف کے آیات کو لکھ کر اس کا پانی چھڑک دیا جائے تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ خدا اسے اس کی برکت سے شفاء کاملہ عطا کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جتنے جرمز ہوتے ہیں ان تمام تر جرمز کو خدا اس کی برکت سے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جیسے کینسر کے جراثیم جلائے جاتے ہیں ایسے اس سورہ کی برکت سے بھی جراثیم جلائے جاتے ہیں۔ ہر ایک مرض کا علاج ہے مگر بغض علی کا علاج نہیں ہے۔ ہر ایک مرض کا علاج ہے۔ نماز غفیلہ
جب زبان پر نام آ گیا تو اس کی وضاحت تھوڑی سی. اور نماز غفیلہ کے بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ اور سن لیجئے. میں نے دیکھا کہ اکثر نماز جماعت میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور شریک ہونے کے بعد جب نماز جماعت مکمل ہو جاتی ہے تو ہر ایک کی تعقیب کا انداز مختلف ہوتا ہے. کوئی سجدے میں فوراً چلا جاتا ہے, کوئی کھڑا ہو کر نافلہ شروع کر دیتا ہے, کوئی صرف دعا مانگتا ہے, اور کوئی تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ آخر تعقیبات میں کوئی ترتیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سب سے پہلے سجدہ کرنا چاہیے؟ نماز جماعت ختم ہو تو فوراً سجدے کے اندر. سبحان اللہ, آپ کا بھی کیا انداز ہے, سب سے پہلے سجدہ کر لیا آپ. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, اب دعا پڑھاتے رہے پڑھانے والے, دعا سے ہمارا کیا تعلق؟ کیا جملہ بیان کروں؟ اگر ترتیب جاننا چاہتے ہیں خلاصہ کرتا ہوں. کسی نے پوچھا تھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, یہ بتائیے مولا یہ بتائیے یہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے فوراً بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے, نماز ختم ہو گئی, جب آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز ختم ہوئی مگر نماز کا ثواب ختم نہیں ہوا. اگر انسان تعقیبات پڑھتا رہے 1 گھنٹے, آدھا گھنٹے, 15 منٹ, 10 منٹ, 5 منٹ, تو یہ 5 منٹ سے لے کر جتنا ٹائم پڑھتا رہے گا تعقیبات وہ نماز کی ثواب میں شمار کیا جاتا ہے. گویا بھی نماز کا ثواب کنٹینیو ہے. آج کل کے بچے تو بس جلدی سے نماز پڑھی, یہ گئے وہ گئے, کون سی تسبیح, کون سا سجدے شکر, کون سی نافلہ نمازیں. ٹھیک, تو اب اگر یہی ہو تو الگ موضوع ہے کہ انسان اللہ کو دینے آیا ہو لینے کے بجائے. لینا سیکھیے خدا سے. خدا کو دیا نہیں جاتا, خدا سے لیا جاتا ہے. اب جو سوال تھا وہ کیا تھا کہ یہ 3 دفعہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ برادران کے یہاں یہ بڑا مشکل ہے. آپ کے اس عمل کی توجیہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ, کچھ اور پڑھتے ہیں. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف اللہ کو اکبر کہتے ہیں. یہ کیوں کرتے؟ تو ارشاد فرمایا امام نے یہ اللہ کے حبیب کے الفاظ مقدس ہیں. فتح مکہ کے دن زوال آفتاب کے وقت جب اللہ کے حبیب نے حجر اسود کو جا کر بوسہ دیا ہے تو 3 دفعہ فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر آپ نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات کہلاتے ہیں. کلمات وہ کون سے؟ اس کو کہتے ہیں دعائے وحدت. لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجز وعدہ, وہ جو دعا. اور پھر آپ نے چہرہ پلٹا اپنا اور تمام سے فرمایا کہ ایھا الناس, جو شخص بھی اپنی نماز کے فوراً بعد یہ 3 تکبیرات کہہ کر یہ دعا پڑھے گا تو وہ اسلام اور لشکر اسلام کی فتح کا شکریہ ادا کرے گا. اصلاً یہ 3 مرتبہ تکبیر کہنا یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے, فتح مکہ سے چلی ہے. جس کو اسلام کی لشکر کی فتح یابی سمجھ میں آتی وہ کہے گا. تو کیوں کہیں گے فرار کے چاہنے والے؟ کیونکہ فتح کا تعلق تو فرار سے نہیں ہے, یہ تو کرار سے ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بات چلی کہاں سے کہاں پر آ گئی کہ ہم نماز کے بعد کیا کریں؟ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ یہ تو 3 مرتبہ اللہ اکبر, اس کی روایت الگ. 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ, اس کی روایت الگ. دعائے وحدت,
اس کی روایت 3 مرتبہ تکبیر کے ساتھ، لیکن ترتیب میں سب سے افضل ہے تسبیح سیدہ، پہلو بدلے بغیر۔ جس حالت میں تشہد مکمل کیا، سلام پڑھا ہے، اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اپنے حالت کو تبدیل کرنے سے پہلے جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ جب آپ نماز نافلہ پڑھیں گے تو لام و حالہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سب سے افضل ہے تعقیبات میں وہ ذکر جسے امام فرماتے ہیں کہ ذکر کثیر ہے پروردگار کا، تسبیح سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پڑھیے۔ پھر تسبیح سیدہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ استغفار پڑھیے، خدا سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو نماز غفیلہ کب پڑھیں گے؟ نماز غفیلہ ہے، پھر نماز نافلہ، مگر کون سی نافلہ ہے؟ مغرب کی نافلہ الگ ہے اور یہ ایک عام نافلہ ہے۔ نافلہ ہر اس نماز کو کہتے ہیں جو واجب نہ ہو، فرض نہ ہو، نافلہ کہتے ہیں۔ آپ نافلہ کہیں، وہ نفل کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بات برابر ہے۔ تو نماز نافلہ یا نماز نفل، نماز غفیلہ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ غفلت کے وقت میں کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ غفلت کا وقت کیا تھا؟ آج کل تو بڑی آسانی ہے میری اور آپ کے لیے، مغرب پڑھ کے عشاء فوراً پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے زمانے میں مغرب کی نماز الگ ہوتی تھی، عشاء کی نماز الگ ہوتی تھی، اور مغرب کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ جیسے ہی مغرب ختم ہوئی لوگ اپنے گھر چلے گئے، اور گھر جا کر پھر کھا پی کر، جو کہ عشاء 1.5 گھنٹے بعد ہوتی تھی، اس لحاظ سے آتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے نماز غفیلہ کو غفیلہ کا نام دیا، نماز وہ جو غفلت کے وقت میں پڑھی جائے، تاکہ نام غافلوں میں نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز۔ پھر آپ فرماتے ہیں خفیفتین، یعنی بہت لمبی چوڑی نہیں، بھوک لگی ہے، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں نا کھانا کب پکے، خیر آپ کھانا بہت لیٹ کھاتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہلکی سی پڑھ لو۔ کیا ہلکی مطلب؟ کہ صرف الحمد پہ اکتفا کر لو۔ یہ میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جن کو اگر یہ آیتیں یاد نہیں ہوتی نا تو پریشان نہ ہوں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا 2 رکعت نماز نیت کریں، نماز غفیلہ پڑھتا ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، الحمد، رکوع 2 سجدے، پھر کھڑے ہوئے الحمد، قنوت، رکوع 2 سجدے، تشہد، سلام، ختم۔ کتنا وقت لگے گا؟ یہ ہے نماز غفیلہ۔ بیچ میں اسپیس ہے آپ کی حاجتوں کے لیے۔ اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی وانت تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد علیہ وآلہ السلام لما قضیت حلی۔ یہ پورے جملے ہیں۔ پوری نماز حاجت کی قبولیت کے لیے ہے۔ جو حاجت طلب کریں گے اس نماز میں خدا وہ آپ کو عطا کر دے۔ 2 رکعت نماز۔ اب لوگ کبھی گھبراتے ہیں کہ وہ اول وقت نکل گیا، اب پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے وقت فضیلت تک یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر میں کہوں آج کے اعتبار سے رات کے 10 بجے تک بھی اگر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے ہی نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے وقت فضیلت کے ختم ہونے تک پڑھ سکتے ہیں۔